پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، تب ہی ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں قسمتوں کا بدلنا، بند راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہونے ہیں۔ صبر کرو، یقین رکھو اور مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ تم تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی بھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری یہ اداسی کسی مقصد کے لیے ہو، ممکن ہے کہ یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے آئی ہو، ممکن ہے کہ اس تکلیف کے بعد خوشیاں تمہارا مقدر ہوں۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ صبر رکھو، جلد ہی اللہ کی طرف سے تمہارا جواب آنے والا ہے اور تمہیں تمہاری منزل ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں تو تقدیر کا لکھنا بھی بدل سکتی ہیں۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، کیونکہ سورۃ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ انسان دعا کے لیے ہاتھ تب اٹھاتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ تب ہی توفیق دیتا ہے جب اس نے کن فرمانا ہو۔ جب صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس اسی لمحے معجزے ہوتے ہیں۔
اگر تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو جان لو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ ساری دنیا اگر تمہیں مل کر مایوسی کی طرف دھکیلے اور تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ مطمئن رہنا اللہ کے ہر فیصلے پر، کیونکہ وہ تم سے بہتر تمہارا مستقبل جانتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ پوری ہمت اور توکل سے اپنی راہ پر چلتے رہو، بہت جلد وہ رب تمہاری ساری مشکلات دور فرما دے گا۔ کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب تم تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو۔ اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔